کربلا کی تپتی ہوئی ریت، آسمان سے برستے ہوئے شعلوں جیسی دھوپ اور ظلم کے سائے میں ڈوبا وہ دن تاریخ اسلام کا سب سے دل خراش واقعہ ہے۔ اس دن نہ صرف بہادر مردوں نے اپنی جانیں قربان کی بلکہ ایک 6 ماہ کے معصوم بچے نے بھی اپنے خون سے حق کی گواہی دی۔ یہ وہ بچہ تھا جس کی سانسیں چھوٹی تھیں مگر مقام بہت بلند تھا۔ یہی بچہ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ کربلا کا واقعہ کسی عام جنگ کا نام نہیں ہے، یہ صرف خنجر اور تلوار کا ٹکراؤ نہیں بلکہ حق اور باطل کے ٹکرانے کی سب سے روشن مثال ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سمیت پیاس برداشت کی، ظلم قبول کیا، لیکن باطل کے آگے سر نہ جھکایا۔ پانی پر پابندی نے خیموں میں قیامت برپا کر دی تھی۔ بچے تڑپ رہے تھے، عورتیں نڈھال تھیں، اور انہی میں حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ بھی اپنی ماں کی گود میں پیاس سے ہچکیاں لے رہے تھے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ محرم کی 2 تاریخ کو کربلا میں پیدا ہوئے۔ ننھا سا جسم، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، نرم چہرہ اور روشن آنکھیں، اس بچے نے پورے خیمے کو خوش کر رکھا تھا۔ جب بھی سیدہ رباب رضی اللہ عنہا انہیں گود میں اٹھاتی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔ خیمے کا ہر فرد انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتا، مگر تقدیر نے ان کے لیے ایسا مقام لکھ رکھا تھا جو شاید صرف اللہ کے خاص بندوں کو ہی ملتا ہے۔ جب یزیدی لشکر نے پانی روک دیا تو کربلا کی فضا سسکیوں سے بھر گئی۔ بچے زبانیں باہر نکال کر پانی مانگ رہے تھے، عورتیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بے بس بیٹھی تھیں۔ ایسے میں حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی حالت سب سے زیادہ دردناک تھی۔ ان کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اور ان کی ہر ہچکی پورے خیمے کے دل کو چیرتی تھی۔ شب عاشور آئی، خوف، غم اور صدمے کی رات۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل بیت کو تسلی دی، نصیحت کی، صبر کی تلقین کی۔ ہر طرف آنسو تھے، مائیں اپنے بچوں کو گلے لگا رہی تھیں، بہنیں اپنے بھائیوں کو آخری بار دیکھ رہی تھیں، مگر چھوٹے سے خیمے میں حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ سکون سے سو رہے تھے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے۔ عاشور کے دن جب نماز فجر کے بعد جنگ کا آغاز ہوا تو ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی شہید ہوتے گئے۔ جوان، بوڑھے، غلام، سب نے اپنی جان قربان کر دی۔ خیموں کی طرف دھواں اٹھنے لگا، ہر طرف بے چینی تھی، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدم ثابت تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حق قربانی مانگتا ہے، اور وہ ہر قربانی کے لیے تیار تھے۔ جب یزیدی لشکر کے حملے مزید سخت ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کے خیمے کی طرف رخ کیا۔ انہوں نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھا اور فرمایا، زینب، مجھے علی اصغر دو۔ یہ سن کر خیمے کا ماحول لرز گیا۔ سیدہ رباب رضی اللہ عنہا نے اپنے بچے کو مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ ان کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ وہ کسی صورت اپنے بچے کو میدان میں لے جانے کے حق میں نہ تھیں، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اسے پانی لینے لے جا رہا ہوں۔ یہ بچہ نہیں بلکہ ایک دلیل ہے، شاید دشمنوں کے دل میں رحم پیدا ہو جائے۔ سیدہ رباب رضی اللہ عنہا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے لرزتے وجود کے ساتھ اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی گود میں دے دیا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ پیاس سے بے حال تھے، زبان ہونٹوں پر خشک ہو چکی تھی، چہرے پر ایک بے بسی اور معصومیت تھی جو پتھر دل انسان کو بھی نرم کر سکتی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر میدان کربلا کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اپنے معصوم بچے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا، اے لوگو، اگر تم مجھے پانی نہیں دیتے، مجھے مجرم سمجھتے ہو، تو اس بچے پر رحم کرو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے پانی دے دو۔ یہ آواز کفار کے لشکر میں گونجی، کئی سپاہیوں کی نظریں جھک گئیں، کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ظلم کے سردار عمر سعد بدستور سنگ دل کھڑا رہا۔ اسی دوران اس نے ہرملہ کو بلایا اور کہا، حسین کے ہاتھوں میں جو بچہ ہے اس پر تیر چلا دے۔ ہرملہ نے زہریلا تیر کمان میں رکھا، ہوا رک سی گئی۔
میدان ساکت ہو گیا، ہر نخ اس طرف لگی ہوئی تھی۔ پھر ایک لرزہ خیز لمحہ آیا، تیر فضا کو چیرتا ہوا سیدھا حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے نازک گلے پر لگا۔ چھوٹا سا گلا ایک ہی لمحے میں پھٹ گیا، خون کا فوارہ بلند ہوا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خون سے بھر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر زمین روئی، آسمان لرز اٹھا، کربلا کی ریت نے بھی شاید چیخ ماری ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے معصوم بیٹے کے جسم کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے اللہ تو گواہ رہ کہ تیرے حسین پر کیا گزری۔ پھر وہ اس ننھے شہید کو خیمے کی طرف لے گئے۔ سیدہ رباب رضی اللہ عنہا نے اپنے بچے کو دیکھا تو دل پھٹ گیا، انہوں نے بے اختیار چیخ ماری اور اپنے لال کو سینے سے لگا لیا۔ اس خیمے میں ایسی دل خراش رونے کی آوازیں بلند ہوئیں کہ آج تک تاریخ اسے بھول نہیں سکی۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی شہادت کربلا کے واقعے میں سب سے منفرد اور سب سے دردناک ہے۔ یہ شہادت دنیا کو ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ حق کے راستے پر قربانی صرف جوان مرد نہیں دیتے، بلکہ معصوم بچے بھی اپنی چھوٹی سی جان سے بڑی گواہی دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی روح دنیا میں شاید اسی لیے آئی تھی کہ ظلم کے خلاف اپنی شہادت سے قیامت تک کے انسانوں کو جگاتی رہے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی قربانی رہتی دنیا تک یہ پیام دیتی رہے گی کہ حق کبھی نہیں مرتا۔ ظلم جیت جاتا ہوا نظر آئے پھر بھی وہ شکست کھاتا ہے، مگر حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ آج بھی جب محرم آتا ہے تو علی اصغر رضی اللہ عنہ کی یاد میں دل بھر آتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو دیکھ کر سوچتی ہیں کہ ایک ماں نے اپنے 6 ماہ کے لال کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ یہ قربانی ایسی ہے جو کبھی فراموش